السلام علیکم ناظرین، پروگرام گراؤنڈ زیرو کے ساتھ میں ہوں مدثر اقبال۔ پاکستان کی سفارتی کوششیں بالآخر رنگ لے آئیں۔ دنیا کے دو بڑے حریف امریکہ اور ایران آخرکار مذاکراتی ٹیبل پر آ گئے۔ پاکستان کی میزبانی میں ایران امریکہ تکنیکی مذاکرات کا آغاز سوئٹزرلینڈ میں ہو چکا ہے۔ دنیا بھر کی نظریں اس مذاکراتی عمل پر ہیں، جہاں پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت عالمی امن کی خاطر تاریخی کردار ادا کر رہی ہے۔ یہ سب اس وقت ہو رہا ہے جب مشرق وسطیٰ میں مسلسل جنگی ماحول ہے، آبِ ہرمز پر خدشات موجود ہیں، عالمی منڈیاں بے چینی کے شکار ہیں، تیل کی قیمتوں پر پوری دنیا کی نظریں جمی ہوئی ہیں، اور ایسے ماحول میں اگر کوئی ملک دونوں فریقوں کے درمیان رابطے، اعتماد سازی اور مذاکراتی عمل کا حصہ بن رہا ہے تو وہ ہے پاکستان۔ ناظرین، جب دونوں ممالک کے درمیان عدم اعتماد کی فضا قائم تھی تو پاکستان کی سفارتی کوششوں سے دونوں ممالک سیز فائر کے لیے راضی ہوئے۔ پاکستان کی کوششیں جاری رہیں اور ایک عبوری معاہدہ دستخط ہوا، اور آج سوئٹزرلینڈ میں مستقبل کے لائحہ عمل پر وزیر اعظم شہباز شریف کی میزبانی میں ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ امریکی وفد میں امریکی نائب صدر جے ڈی وینس، اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر شامل ہیں۔ دوسری جانب ایران کے وفد میں اسپیکر پارلیمنٹ باقر قالیباف اور وزیر خارجہ عباس اراغچی بھی شامل ہیں، جبکہ امریکہ ایران مذاکرات میں پاکستان اور قطر کے وفود بھی موجود ہیں۔ پاکستان کی میزبانی میں ایران اور امریکہ کے مذاکرات شروع ہونے سے قبل ایران اور امریکہ کے وفود نے پاکستان کے وفد سے الگ الگ ملاقاتیں کی۔ عالمی امن کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا گیا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی کاوشوں کی تعریف کی۔ جے ڈی وینس تھا کہ اگر فیلڈ مارشل کی حکمت عملی نہ ہوتی تو شاید ہم یہاں نہ ہوتے۔ Prime Minister of Pakistan, a dear friend of the President's, a dear friend of mine, a guy who has been, with his leadership and his very careful and skilled negotiation, has got us to this point. To his Field Marshal in Pakistan, Asim Munir, I will say that since Field Marshal Munir welcomed us with the Prime Minister in Islamabad, I have joked that I have two very, very important people in my life, an Indian and a Pakistani. The Indian is my wife, and the Pakistani is Field Marshal Munir. And I've probably talked to Field Marshal Munir more than I've talked to anybody else over the last 3 months. Would not be here without his statesmanship. He is a great military leader, but I think he's shown himself to be a great diplomat. اور مذاکرات سے قبل وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی اس تاریخی دن کے حوالے سے کہا کہ عالمی امن کے لیے اہم موقع ہے۔ It's a great day. A day which is going to promote peace and prosperity, not only in the region where crisis really created humongous challenges, but this will have global peace. مذاکرات سے قبل وزیر اعظم پاکستان کی گفتگو یہ تھی، اور مذاکرات کے بعد وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے کیا کہا وہ بھی دیکھیے۔ باقر غالباف and Iranian leadership have been, Abbas Araghchi have been very, I think, straight, and they have handled this entire crisis with a sense of, dignity. So is President Trump, and President Trump, I have no second thought about the fact that he's a man of peace. ناظرین، سوئٹزرلینڈ میں ہونے والی ملاقات صرف ایک سفارتی ملاقات نہیں ہے، بلکہ پاکستان پر عالمی اعتماد کا اظہار ہے۔ دنیا میں ثالثی کسی کمزور ملک کو نہیں دی جاتی، دنیا میں ثالثی اس ملک کو دی جاتی ہے جس پر دونوں فریق اعتماد کریں۔ اگر واشنگٹن بھی آپ سے بات کرنا چاہتا ہے اور تہران بھی آپ پر اعتماد کرتا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی سفارتی حیثیت تسلیم کی جا چکی ہے۔ آج پاکستان جنگ کا فریق نہیں، امن کا معمار بن کر سامنے آیا ہے۔ آج پاکستان کسی بلاک کا حصہ نہیں، بلکہ دونوں بلاکس کے درمیان پل بن کر کھڑا ہے، اور یہی ایک بڑی طاقت کی پہچان ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ امریکہ اور ایران کو ایک میز پر لانا کوئی معمولی کام نہیں، اس کے لیے اعتماد، سفارتکاری، روابط اور ریاستی صلاحیت درکار ہوتی ہے۔ اور اگر آج دنیا کی نظریں سوئٹزرلینڈ پر ہیں تو اس کی سب سے بڑی وجہ اسلام آباد ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے ناظرین کہ پاکستان کا ہمسایہ ملک بھارت، جو ایک عرصے سے پاکستان کو سفارتی تنہائی کا شکار کرنے کا خواب دیکھ رہا تھا، وہ خواب بھی اب چکنا چور ہو چکا ہے۔
بھارت کو پاکستان کی ہر کامیابی سے مسئلہ ہوتا ہے. اگر پاکستان معاشی معاہدہ کرے تو مسئلہ, اگر دفاعی کامیابی حاصل کرے تو مسئلہ, اور پھر آج تو پاکستان دنیا کی 2 بڑی مخالف طاقتوں کو مذاکرات کی میز پر لے آیا ہے. دنیا کی نظریں آج پاکستان پر ہیں اور بھارت عالمی منظرنامے میں کہیں نظر نہیں آ رہا. آج سوئٹزرلینڈ میں پاکستان تاریخ رقم کر رہا ہے. آج ایک ایسا موقع ہے جب پاکستان نے جنگ کے شور میں امن کی آواز بننے کا کردار ادا کیا ہے, اور یہی ایک ذمہ دار, باوقار اور بااثر ریاست کی پہچان ہوتی ہے. ناظرین, پاکستان تو مستقل امن کے لیے سفارتی کردار ادا کر رہا ہے, لیکن اب سوال یہ بھی اہم ہے کہ ایران امریکہ جنگ میں امریکہ نے کیا کھویا ہے, کیا پایا ہے. جنگ کے بعد ایران عالمی سطح پر کس حیثیت میں ابھرے گا؟ خطے کے دیگر ممالک کے ساتھ ایران کے تعلقات کا مستقبل کیا ہوگا؟ سب سے اہم معاملہ یہ ہے کہ ایران کو $300 ارب دیے جانے کی خبر کی امریکی صدر تردید کر چکے ہیں. اب مذاکرات میں اس معاملے پر کیا پیش رفت ہونے جا رہی ہے؟ ہم آج گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ ہمارے مہمان بھی کچھ ایسے موجود ہیں جو اسی طرح سے اکیڈیمیا سے تعلق رکھتے ہیں. عمران علی صاحب موجود ہیں, سابق سفیر ہیں. بہت شکریہ عمران صاحب آپ کے وقت کا. اویس توحید صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, سینئر تجزیہ کار ہیں اور آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں, انٹرنیشنل فورمز پر لکھتے بھی رہتے ہیں, بات بھی کر رہے ہوتے ہیں. اور ایشیا ون نیوز کے بیورو چیف اسلام آباد وہ اس وقت موجود ہیں برگن میں. ان سے ہم رپورٹ لیں گے. ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہاں سے انہوں نے ہمیں ٹائم دیا ہے. انس ملک, آپ کا بھی بہت شکریہ. میں دونوں مہمانوں کے آنے سے پہلے میں برگن میں انس ملک موجود ہے. انس, سب سے پہلے تو آج یہ بتائے گا کہ کل تک, یعنی کہ 2 دن تو یہ لگ رہا تھا کہ چیزیں بالکل ختم ہو گئی ہیں, آپ وہاں پر موجود تھے, آپ سے بات ہو رہی تھی تو لگا کہ صرف سفر آپ کا ہوا ہے اور سفر کے بعد پھر واپسی ہو جائے گی, لیکن ایک دم پھر نقشہ بدلا اور جس طرح سے محسن نقوی ایران گئے, پھر چیزیں آگے بڑھیں اور مذاکرات کا سلسلہ باقاعدہ آج شروع ہو گیا ہے. آج کی جو سچویشن ہے وہ کیا تھی اور اب صورتحال وہاں پہ کیا ہے؟ بہت بہت شکریہ مدثر صاحب فار ہیونگ می آن دی شو. دیکھیں, جو بالکل آپ نے درست فرمایا کہ جب میں جمعرات کو یہاں پہ پہنچا تو اس وقت یہ سفر جو ہے وہ انگریزی کا سفر زیادہ لگ رہا تھا, نہ کہ اردو کا سفر لگ رہا تھا, کیونکہ جیسے ہم امیگریشن کی لائن میں پہنچے تو پتہ چلا کہ جی وزیر اعظم کا دورہ منسوخ ہو گیا ہے اور ملتوی ہو گیا ہے اور وہ نہیں آئیں گے. اور اس کے بعد پھر کل سے گزشتہ 24 گھنٹوں میں 30 گھنٹوں میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ جو انگریزی والا سفر تھا وہ اردو والے سفر میں تبدیل ہو گیا اور باقاعدہ جو سفر کیا ہے اس کی ایز اٹ سیز اٹس ورتھ اٹ. تو پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس میں ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ محسن نقوی جو ہیں وہ ایک مشن پہ گئے تھے تہران, اور وہ مشن یہ تھا کہ کسی طرح ایران کو قائل کیا جائے کہ جو عاشور تک اس معاملے کو بات چیت کے سلسلے کو ڈیلے نہ کیا جائے. تو اس مشن کے اندر محسن نقوی جو ہیں بظاہر کامیاب ہمیں نظر آئے, اور اسی کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ پہلے یہ بات ہوئی تھی کہ شاید اعلیٰ عہدیداران جو پاکستان سے ہیں وہی صرف آئیں, اور پھر اوور نائٹ جو ہے وہ بلکہ چند گھنٹوں بعد ہی جو ہے یہ پوری سچویشن ڈیولپ ہوئی کہ ادھر سے جے ڈی وینس, ادھر سے پاکستان کے وزیر اعظم اور باقر قلی وفد جو ہے وہ آ گئے. قطری وفد جو ہے وہ یہاں پہ جمعے سے ہی موجود تھا. قطر کیونکہ جہاں پہ موجود ہوں برگن اسٹاک ریزورٹ کے اندر میرے عقب میں ایران کا ہولڈنگ روم ہے اور سامنے جو ہے پاکستانی ہولڈنگ روم ہے, اور رائٹ سائڈ پر جو ہے وہ وہاں پر اس وقت کوارڈینیٹڈ میٹنگ کی جو 4 فریقی مذاکرات ہیں اس کا دوسرا راؤنڈ جو ہے اس وقت شروع ہو چکا ہے. تو پچھلے 24 گھنٹے کے اندر جو ڈیولپمنٹ تھی اس میں صرف ایک ہی ایمفیسس یہ تھا کہ کسی نہ کسی طرح بات چیت کے سلسلوں کو روکا نہ جائے, اور میرے خیال سے بوتھ سائڈز ہیو سکسیڈڈ ان دیٹ. جی صحیح ہے. تو یہ سنجیدہ کوششوں کے بعد اب بہرحال مذاکرات کا سلسلہ آگے بڑھا ہے. انس ساتھ رہیے گا. عمران علی صاحب, اب واقعی ہم یہ کہیں کہ مذاکرات شروع ہو گئے ہیں اور امن کی طرف باقاعدہ ایک سفر, اردو کا سفر اس کا آغاز ہو گیا, اور خاص طور پر جو اگلے 60 دن ہیں اس میں اب سنجیدہ کوششیں ایک دوسرے کے مطالبات اور تحفظات کے بعد کوئی راہ نکلتی نظر آ رہی ہے جو پچھلے 24 گھنٹوں میں ہمیں سنجیدگی ہے اس کے بعد؟ دیکھیے, بہت خوشائند بات ہے جس طرح انس نے بتایا کہ ٹاکس شروع ہو گئی ہیں اور بالکل ایران کو پرسویٹ کیا پاکستان نے کہ جو پاکستان نے جو رول پلے کیا, یہ جو اگلے 60 دن ہیں یہ آسان نہیں ہوں گے, اور میرے خیال میں سب سے مشکل مسئلہ لبنان کا ہوگا, کیونکہ وڈرول آف اسرائیل کا آئی تھنک ایران ڈیمانڈ کرے گا اور اسرائیل کو وڈرا کروانا آسان نہیں ہوگا.
اس کے علاوہ میرا خیال ہے جس طرح انس نے کہا نیوکلیئر افسودگی پہ کوئی نہ کوئی ایگریمنٹ ہو جائے گی. اب نہ ہرمز کو کھولنے پہ کوئی نہ کوئی ایگریمنٹ ہو جائے گی, لیکن ان کی سوورنٹی جو ایران چاہتا ہے کہ آن پیپر ان کی سوورنٹی ریکگنائز ہو, اس میں ڈیفیکلٹیز ہوں گی. بٹ آئی اسٹل تھنک کہ یہ دن ہے کہ وہ ٹیکنیکلی اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں. جو 300 بلین کا پلان ہے وہ بنانا ہی پڑے گا, اور یہ میں کلیئر نہیں ہوں کہ کیا یہ گلف سٹیٹس دیں گی. اگر گلف سٹیٹس بھی دیں گی تو وہ بھی امریکہ کے کہنے پہ ہی دیں گی, یا یہ ہو سکتا ہے کہ ہرموز کے اوپر کوئی منیمل سا ٹیکس لے کے پورا کرے. لیکن آئی تھنک یہ کسی تھرڈ فیچر سے ہی ہوگا. تو اس لیے یہ ٹاکس امپورٹنٹ ہیں, لیکن لبنان کا ایسا مسئلہ ہے جو ان کو ہولڈ بیک کر سکتا ہے اور پرابلم میں ڈال سکتا ہے. اچھا اویس توحید صاحب, جو اسرائیل والے بات کر رہے ہیں عمران صاحب, بھی بڑا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اسرائیل کا گریٹر اسرائیل کا خواب ہے, ایران اس کے لیے بہرحال ایک بڑے رکاوٹ بھی نظر آ رہا ہے, اور اسرائیل کو ہمیشہ امریکہ کی بہت بڑی سپورٹ رہی ہے. لیکن اس وقت امریکہ چاہ بھی رہا ہے مذاکرات, تو اسرائیل کسی نہ کسی طرح سے سپوائلر ہے. آپ سمجھتے ہیں یا کوئی ڈبل گیم اس میں ہو رہی ہے؟ اسرائیل کو کیا قابو امریکہ کر سکے گا, اسپیشلی ان 60 ڈیز میں جس میں اب بات چیت ہو رہی ہے, اور اس معاہدے کے بعد بھی وہ کچھ کر سکتا ہے اور دوبارہ معاملہ جو ہے وہ کوئی اور رخ اختیار کر جائے؟ دیکھیے, گزشتہ چند ہفتوں میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی اس کے اندر تو اس میں کوئی شک نہیں کہ مشرق وسطیٰ میں اسرائیل اور امریکہ کے جو انٹرسٹ ہیں, مفادات ہیں, اس میں ایک ٹکراؤ نظر آ رہا ہے, تضاد نظر آ رہا ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ اس جنگ کے جو نتائج ہیں وہ فیوریبل نہیں امریکہ کے ہیں, اور دوسرا ان کو ڈومیسٹک پالیٹکس میں خود اس جنگ کے خلاف سینٹیمنٹس نظر آئے ہیں. خود ان کی ریپبلکن پارٹی میں جذبات اس طرح کے موجود ہیں. ایگزٹ پولز کے اندر جو ہے وہ 6 سے 7 10 میں سے امریکی جو ہیں اس جنگ کے خلاف ہیں, اور ایک بیانیہ وہاں پہ پنپ رہا تھا غازہ سے میں جنگ کے بعد, بالخصوص ینگر جنریشن کے اندر. میں خود واشنگٹن میں تھا ان دنوں, تو وہاں پر ایک جو سینٹیمنٹس ہیں وہ اینٹائی نتنیاہو یا اینٹائی اسرائیل تھے, اور اسی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ اور جے ڈی وانس دونوں کو یہ ایک اسپیس ملی ہے کہ وہ کھل کے تنقید کر سکیں, اور نتنیاہو کو اور اسرائیل کو کافی آڑے ہاتھوں لیا ہوا ہے جو انپریسیڈنٹڈ ہے. تو مجھے یہ نہیں لگتا کہ ڈبل گیم. ہاں یہ ضرور ہے کہ اسٹریٹجک ٹائز جو ایک دوسرے کے ساتھ ہیں وہ کیا ختم ہو جائیں گی اوور نائٹ, وہ تو ایسا نہیں ہوگا. نہ ابھی جس طرح ایمبیسڈر صاحب کہہ رہے تھے, نہ انخلا ہوگا کہ جی صدرن لبنان سے جو ہے وہ ان کی فوجیں نکل جائیں گی. 2000 اسکوائر کلومیٹر یعنی کہ 20% جو ہے وہ 25% علاقہ جو ہے لبنان کا انہوں نے انلیگلی آکوپائی کیا ہوا ہے گزشتہ 4 مہینے کے اندر. مارچ سے جو خونریزی شروع ہوئی تھی, 4000 لوگ وہاں پہ ہلاک ہو چکے ہیں, 1.5 ملین لوگ ڈسپلیس ہو چکے ہیں, جو وہ بھی 1/4 آبادی ہے لبنان کی. تو ایک بلیڈنگ وونڈ تو بنا ہوا ہے لبنان, اور لبنان کے اندر بہت اسٹیکس آئی ہیں ایران کے. لیکن یہ کہنا کہ ایران جو ہے وہ اس کے اندر لبنان کے اندر سب کچھ حاصل کر لے گا اور اسی کے بعد مذاکرات میں بیٹھے گا, ایسا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں ایران کو امریکہ کی طرح یہ پیس ڈیل چاہیے, ایران کو گلوبل آئسولیشن سے فرار چاہیے, ایران کو اپنے جو منجمد اکاؤنٹس ہیں ان کو انفریز کروانا ہے, ان پہ جو اقتصادی پابندیاں ہیں اس کو ہٹوانا ہے. اور اسی وجہ سے وہ نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ, اگر آپ کو یاد ہو مدثر کہ اپریل کے اندر 11 اور 12 اپریل کو جو نیگوشیشن ہوئے تھے اس کے اندر لبنان شامل تھا, لیکن اس کے بعد جے ڈی وانس اور ڈونلڈ ٹرمپ انکاری رہے, لیکن اس کے باوجود بیک چینل ڈپلومیسی کے اندر ایران شامل رہا. تو یہ کہنا کہ ایران جو ہے وہ اس کی ضد ہوگی, ایران یہ چاہتا ہے کہ میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ جو بدھ کے روز ایک تاریخی سگنیچر جس میں ہوئے ہیں, اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے, ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کی اونرشپ لی ہے, خود سائن کیا. اس کے اندر پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ کمپریہنسو سیزیشن آف ہاسٹیلٹیز آن آل فرنٹس انکلوڈنگ لیبنان. وہ چاہتے ہیں کہ اس کی پاسداری ہو, اور وہ چاہتے ہیں کہ دباؤ ڈالتے رہے تاکہ یہ کہیں غزہ کی طرح یہ معاملہ نہ ہو کہ سیز فائر آن پیپر ہو لیکن اس کے باوجود ہلاکتوں کا سلسلہ جاری ہو. تو مجھے دوسرا یہ کہ اس نیوکلیئر ٹاک جو اس وقت برگن اسٹاک میں ہو رہی ہیں,
انس جہاں پہ موجود ہیں آپ کے نمائندے وہ اچھی طرح بتائیں گے کہ جو ابھی اطلاعات آ رہی ہے وہ یہ کہ 80 منٹ کا پہلا راؤنڈ ختم ہو چکا ہے، جس کے اندر غالباف بھی تھے، عباس سراغچی بھی شامل تھے، جے ڈی وانس، جیریڈ کشنر، اسٹیو وٹکاف. تو اگر ہم یہ کہیں کہ کون کیا چاہتا ہے تو ایران چاہتا ہے کہ لبنان کے اندر سیز فائر ہو جائے، ایران چاہتا ہے کہ ان کے نیوکلیئر ایسیٹس، ان کے جو منجمد ایسیٹس ہیں ان کی انفریزنگ ہو جائے، ان پہ اقتصادی پابندیاں ختم ہو جائے، اور خاص طور پہ جو آئل اور پیٹرو کیمیکل پروڈکٹس ہیں ان پہ ان کو جو پابندی ہے وہ اٹھا لی جائے. دوسری طرف امریکہ جی ایک سیکنڈ دیجیے گا مجھے، امریکہ چاہتا ہے 11 اپریل کا آپ حوالہ دے رہے ہیں. میں انس سے جانتا ہوں. انس، آپ 11 اپریل کو آپ اور میں اکٹھے پاکستان میں جب اسلام آباد ٹاکس ہو رہی تھی ہم وہاں پر موجود تھے. فرق دونوں طرف، اس وقت بھی یہی قیادت ایران کی تھی اور یہی قیادت امریکنز کی تھی. بات چیت ہوئی، ادھوری رہ گئی، سب لوگ واپس چلے گئے. آج اور اس دن میں 70 دنوں کے اس فرق میں کیا فرق آج باڈی لینگویج میں دیکھا ہے؟ دونوں کی گفتگو میں آج کیا فرق ہے؟ دیکھیں، ایرانی سائڈ جو ہے ایک بہت کانفیڈنٹ ایرانی سائڈ ہمیں نظر آتی ہے آج والے نیگوسیشنز کے اندر. وہ بہت زیادہ جسے کہتے ہیں ان کے آبجیکٹیوز ویری کلیئر، بہت زیادہ کلیئر ہیں. اور لبنان کا جو معاملہ ہے اس کو بالکل فیچر کیا گیا ہے، لبنان کا معاملہ فیچر کیا گیا ہے. میں آپ کو یہ ضرور بتا دوں کہ ایران نے جو 4 فریقی میٹنگ تھی، مذاکرات تھے، اس میں یہ بات کو باور کروایا ہے کہ گزشتہ رات سے آبنائے ہرمز کو پروسیجرلی جو ہے گاہے بگاہے آہستہ آہستہ کر کے کھول دیا گیا ہے. یہ بات ایران کی جانب سے کہی گئی ہے. اور انہوں نے اس معاملے کے اوپر جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ٹویٹ آئی تھی بالکل نیگوسیشنز مذاکرات شروع ہونے سے چند منٹوں پہلے، جو ٹروتھ سوشل پہ ان کا بیان آیا تو اس کے متعلق انہوں نے پروٹیسٹ بھی کیا ہے. تو یہاں میرے خیال سے اب اس وقت جو ہے ایرانی سائڈ ایک بہت زیادہ کمفرٹیبل ہے، لیکن پاکستان یا دوسرے میڈیٹرز یہ بات سمجھتے ہیں کہ کمفرٹیبلٹی میں بھی وہ اپنے ہاتھ کو اوور پلے نہ کر دیں، اوور سیل یا اوور کل نہ کر دیں، اور جس کی وجہ سے جو ڈیٹریمنٹل ہو سکتا ہے، نقصان دہ ہو سکتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کا ایمفیسس ابھی یہی رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح جو ہے بات چیت کے سلسلے کو کنٹینیو رکھا جائے. اب جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، جیسے اویس صاحب ریفر کر رہے تھے، پہلا راؤنڈ جو ہے تقریباً 100 منٹ تک جو ہے وہ جاری رہا تھا، اور اس 100 منٹ کے راؤنڈ کے بعد اب دوسرے راؤنڈ سے پہلے جو ہے جیسے میں نے بتایا کہ میرے عقب میں ایرانی جو سائڈ ایرانی ہولڈنگ روم موجود ہے، ایرانی وفد جو ہے وہ 4 فریقی مذاکرات والے کمرے میں چلا گیا ہے. لیکن ابھی 4 فریقی مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ شروع نہیں ہوا. وہ اس کمرے میں اس وقت قطری ثالثین سے یا قطری فیسیلیٹیٹر سے جو ہے وہ ملاقات اور بات چیت کر رہے ہیں. جی اگر مدثر بہت شکریہ آپ کا، ہمارے ساتھ آپ موجود تھے. مدثر سوال پوچھ لوں انس سے؟ جی انس صرف یہ بتائیے گا کہ اس طرح کی رپورٹس ہیں کہ ایرانی جو غالباف ہے ایرانی ڈیلیگیشن میں اور عباس سراغچی، وہ امریکیوں کے ساتھ ان کی کوئی بھی تصویر نظر نہیں آئی. کیا یہ ڈیلیبریٹ اور انٹینشنل اٹیمپٹ ہے ایران کی؟ جی بالکل. یہ ایرانی سے پہلے یہاں پہ ایک فوٹو آف پلان تھا جو مقامی وقت کے مطابق تقریباً 1 بجے کے قریب ہونا تھا، لیکن 2:15 یا 2:30 بجے تک وہ فوٹو آپ نہیں ہوا، فیملی فوٹو نہیں ہوئی. اور اس کے بعد ہم نے ایرانی سائڈ سے یہ بات سنی کہ ایران نہیں چاہتا کہ وہ پبلکلی اپنے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے جو مناب کے 168 اسکول جانے والے بچیوں کے قاتل ہیں، یا اپنے فارمر سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کے قاتل ہیں، یا اپنی جو 2000 کے قریب 2500 کے قریب ان کے شہری جو ہیں جو اس پوری جنگ کے اندر جو اپنی جان سے ہاتھ دھو پہ ہٹے، ان کے قاتلوں کے ساتھ وہ پبلکلی نہ ہاتھ ملانا چاہیں گے، نہ بیٹھنا چاہیں گے، نہ کوئی اور نہ اس وقت میڈیا کی پریزنس چاہیں گے کہ جہاں پر جب بات چیت کا سلسلہ جو ہے ایک رکا ہوا ہو، یا نہ پبلکلی دیکھنا چاہیں گے. جی بالکل انس، آپ کا شکریہ. برگن سے آپ رپورٹ ہمیں کر رہے تھے. عمران علی صاحب بھی موجود ہیں، اویس توحید صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. بہت امپورٹنٹ یہ معاملہ ہے کہ یہ جنگ تو اب ختم ہو رہی ہے اور مذاکرات ہو رہے ہیں، لیکن عمران علی صاحب، اس جنگ سے امریکہ نے کیا حاصل کیا ہے اور کیا کھویا ہے؟ امریکہ کچھ حاصل کر پائے؟ نہیں امریکہ نے کچھ حاصل نہیں کیا. ان کو اب پتہ چل رہا ہے کہ یہ بیوقوفی تھی اس جنگ میں. اسرائیل کے کہنے پہ انہوں نے اسرائیلیز نے، یہ نیتنیاہو صاحب پہنچے ہوئے تھے، کچھ کمپیوٹر گیمز دکھائی تھیں کہ ہم یہ اٹیک کریں گے، ایران میں لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور آل دیٹ، آپ کو پتہ ہی ہے. تو پریسٹیج کھوئی ہے اپنی اوور آل، اپنی ایک امپریگنیبل وار مشین ہے امریکہ، اور پہلی دفعہ لگا کہ ایک ریاست اس کو فیس آف کر گئی اور مقابلہ کر گئی.
बेशक जोग्राफी का फ़ायदा उठाया, बेशक आपने हॉर्मुज़ का, लेकिन ये फैक्ट कि ईरान जैसा मुल्क वो अपने उसने गिव इन नहीं किया, तो ये अमेरिका के लिए जो उसकी यूनिपोलर मूवमेंट है उसके लिए बहुत बड़ा धचका है। मैं अभी भी नहीं मानता कि अमेरिका डिक्लाइन में है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है अमेरिकन मिलिट्री पॉलिसी को या अमेरिकन मिलिट्री माइट को जो हुआ है। तो कुछ नहीं खोया जी, कुछ नहीं पाया, खोया ही खोया। इसमें फिर ईरान ने अपनी क़यादत की शहादतें तो खो ली हैं। वैसे तो ईद साहब, ईरान को क्या हासिल होगा, और स्पेशली हासिल होने के साथ साथ जो मिडल ईस्ट का नक्शा है इस तमाम तर मुज़ाकरात की कामयाबी के बाद वो बदलेगा? ईरान एक पावर के तौर पर मजीद सामने आएगा खुलकर, क्या होगा? ये लगता तो यही है। ज़ाहिर बात है कि एक पेन का थ्रेशोल्ड ईरान ने बहुत अपनी रेजिलियंस दिखाई है, पेन का थ्रेशोल्ड दिखाया है। और ज़ाहिर बात है कि जब 10 मुहर्रम के बाद 4 जुलाई जिस रोज़ अमेरिका की इंडिपेंडेंस एनिवर्सरी होगी, जब वो तकरीबात होंगी वहाँ पे 250वीं सालगिरह मना रहे होंगे, उसी रोज़ जनाजे की जो है वो मुल्कीर आयतुल्लाह अली खमेनाई साहब जो शहीद हुए थे जंग के अंदर, उनकी तैयारियां जारी हैं। तो वो कई मिलियन लोगों को उस तकरीबात के अंदर शरीक करना चाह रहे हैं, एक पूरा माहौल बनाना चाह रहे हैं, और यही है कि फतह का। और मुझे लगता है जो मेरी इत्तलात है उसमें शायद ईरान के अवाम पहली दफ़ा मुस्तफ़ा खमेनाई साहब नए सुप्रीम लीडर को देखें नए ईरान के अंदर, और नए मशरिक़ वस्ता या गल्फ रीजन के अंदर, जिस तरह जिसका इशारा आप दे रहे हैं, रिकैलिब्रेशन, रीअलाइनमेंट, अभी एम्बेसडर साहब भी फरमा रहे थे, वो तो बिल्कुल सामने, इट्स राइटिंग ऑन द वॉल। सिक्योरिटी अम्ब्रेला ब्रीच हो चुकी है, फ्रैक्चरिंग उसमें हो चुकी है अमेरिका की, और उनके जियो स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस को भी धक्का पहुंचा है। ट्रंप और इजराइल के जो इंटरेस्ट के जो क्लैश नजर आ रहा है, तजाद नजर आ रहा है मशरिक़ वस्ता में, वो इसी वजह से है कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि वो चाइना के फोल्ड में ना चले जाएं गल्फ रीजन, और अपने जियो स्ट्रेटेजिक जो इन्फ्लुएंस है उसको सस्टेन कर सके आने वाले दिनों के अंदर। और दूसरी तरफ नेतन्याहू चाहते हैं कि मुस्तकिल बुनियादों पर एक तनाज़ा या जंग खड़ी रहे, क्योंकि अक्टूबर में उनको इलेक्शन का सामना है, या तो इलेक्शन में उनकी जीत मुकद्दर बनेगी या फिर उनको जेल जाना होगा। तो बहुत कुछ हाई स्टेक्स है, और ईरान ने इसके अंदर बहुत कुछ हासिल किया है। $100 बिलियन के करीब उनके मुंजमद असासे हैं, वो अनफ्रीज हो जाएंगे। ऑयल और पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी इजाज़त मिल जाएगी, इक़्तिसादी पाबंदियाँ उठ जाएंगी। न्यूक्लियर डील वो अगर पहले भी कर रहे थे तो उनको इसमें भी कोई कबाहत नहीं होगी। मैं समझता हूँ कि इसके अंदर बहुत बड़ी जीत है, और स्ट्रेटेजिक विक्ट्री कह रहे हैं इवन मगरबी मुबसरीन भी ईरान की। लेकिन ईरान को ये समझना होगा कि उसको भी जिम्मेदारी और इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की पासदारी करनी होगी। एग्रेसिव पोस्टरिंग या अपनाए हॉर्मुज़ को बंद करने की धमकी या बंद करने का ऐलान हर इक़दाम के ऊपर, ये भी उनके फेवर में नहीं जाएगा। तो इसी वजह से पाकिस्तान और कतर की जो मिसाली एक डिप्लोमेसी है, जिसके अंदर फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब एक आर्किटेक्ट या एक ब्रिज के तौर पे लीड कर रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब उनके साथ हैं, और उन्होंने ये साबित कर दिया है कि जब से जंग शुरू हुई है 111 दिनों के अंदर कई मरतबा जब ये डीरेल हो रहा था इजराइल की कोशिशों से, या जो अमेरिका के अंदर हार्डलाइन है उसके बावजूद, या ईरान के अंदर जो हार्डलाइन है उसके बावजूद, उन्होंने ये निगोशिएशन को ट्रैक पे रखा है। और आज बर्गनस्टॉक के अंदर, स्विट्जरलैंड के अंदर भी यही कोशिश है कि मुस्तकबिल के अंदर ये ट्रैक पे रहे निगोशिएशंस, और अमन कायम हो सके इस रीजन के अंदर, जिसकी उम्मीद आज फिर से बिल्कुल। और पाकिस्तान के किरदार के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन जो अभी मिडिल ईस्ट की आप बात कर रहे हैं, आप इमरान साहब मिडिल ईस्ट में सर्व कर चुके हैं एज ए एम्बेसडर। मिडिल ईस्ट का नक्शा फिर बदलेगा, और अरब ममालिक जो हैं इस सारी डील के बाद, क्योंकि अमेरिका और अरब ममालिक का एक पूरा अलाइनमेंट थी और तवील अरसे से अब इसराइल के साथ भी बहुत से अरब ममालिक की अपनी एक अलाइनमेंट चल रही है। इस सूरत हाल के बाद सिचुएशन वहाँ फिर क्या हो? देखिए, जिस तरह वैसा फरमा रहे थे, वो जो एक अमेरिका का मिडल ईस्ट में सिक्योरिटी की एक अम्ब्रेला थी, वो तो पंक्चर हो गई है। लेकिन ये, और दूसरा आपने एक नुक्ता अपने सवाल में पूछा कि कुछ अरब ममालिक इजराइल के साथ बेहतर ताल्लुकात बना रहे हैं। देखिए, जिन्होंने अब्राहम अकॉर्ड्स की पहले किए वो तो पछता रहे होंगे। यूएई ने अपना पोस्चर 7 दिन में बदला है।
اور وہ بالکل پرو اسرائیلی اور اینٹی پیس سے وہ بالکل شفٹ ہوئے ہیں، کیونکہ ان کو نظر آیا کہ نہ اسرائیل نہ انڈیا ان کو مڈل ایسٹ میں سیکیورٹی نہیں دے سکتا. یہ ویسے یہ انڈیا کو بھی دیکھ لینا چاہیے اور اسرائیل کو بھی، کہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی جغرافی کو ڈینائی کر دیں جو ان کے ارد گرد ہے. سعودی عربیہ سے لڑائی کو وہ ایک ایسی سمٹ پہ لے گئے تھے جہاں سے واپس نہیں آ رہے تھے. آئی تھنک یو اے کو بھی احساس ہوا ہے، اور مڈل ایسٹ میں اسرائیل کا اگر کوئی اور آپس میں ان کی لڑائی نہ ہوئی، ایران کو بھی جس طرح ویسا فرما رہے ہیں اپنا ہینڈ بہت زیادہ پلے نہیں کرنا چاہیے. ایک تو یہ آپ نہ ہرمز پہ بات صحیح ہے، اگر آپ روز گھنٹوں بعد یہ تھریٹن کریں گے بند ہوگی تو لوگ آپ کو سیریسلی لیں گے، اور میرا خیال ہے ایرانی بہت شروڈ ہے اس میں. پھر ان کو کسی نقطے پہ نا بالکل بیٹھنا نہیں چاہیے. وہ بہت ہارڈ بارگیننگ ابھی بھی کریں گے، لیکن ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس کے پازیٹیو نیگیٹو دیکھیں اور ایک جگہ جا کے رک جائیں. انہوں نے بہت اچیو کر لیے. تو یہ جو اچیومنٹ ان کی ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ وہ اگلے 60 دنوں میں جو آپ نے سب سے آغاز میں کہا کہ یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اس میں. لیکن ایک چیز جو ٹرمپ نے سوال اٹھایا اویس توحید صاحب کہ ایران جو ہے وہ یورینیم انریچمنٹ مغرب سے بہت زیادہ آواز ہے کہ کیوں وہ کرنا چاہتا ہے، کیونکہ ایران کے پاس نیچرل ریسورس میں وہ دنیا کے چند ان ممالک میں ہے جس کے پاس قدرتی گیس بھی، پیٹرولیم مصنوعات بھی، اور ایران یہ کہتا ہے کہ وہ سول مقاصد کے لیے ہیں، وہ لوگوں کے لیے وہ کرنا چاہتا ہے. تو وہ کہا یہ بار بار ان پر الزام بھی ہوتا ہے، شک بھی ہوتا ہے کہ وہ بم بنانا چاہتا ہے. تو یورینیم انریچمنٹ پہ اتنی زیادہ جو فوکس کرتا ہے یا اس پہ زیادہ ضد ہوتی ہے ایران کی، آپ سمجھتے ہیں اس سے یہ پیچھے ہٹیں گے اور مکمل طور پر پیچھے ہٹا جائے گا؟ جی بالکل، میرے خیال میں تو اس میں کوئی آر نہیں ہوگی. آج مسعود پزشکان کا جو ایرانی میڈیا میں جو بیان آیا ہے اس کے اندر بھی یہ کہا ہے، اور اس بات کو آپ بھی جانتے ہیں، ایمبیسڈر صاحب بھی اور ہم بھی، کہ 2003 کے اندر جو شہید آیت اللہ علیہ خامنہئی صاحب تھے، انہوں نے ایک فتویٰ دیا تھا کہ نیوکلیر ویپنز یا نیوکلیر بام نہیں بنائے گا ایران. اس کے بعد 2015 کے اندر اوباما ایڈمنسٹریشن کے دوران 20 مہینے کی کوششوں کے بعد ایک نیوکلیر ڈیل ہوئی جس کو خود ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو ختم کر دیا اور سینکشنز امپوز کر دی ایران پہ. اس سے بہتر ڈیل تو ڈونلڈ ٹرمپ نہیں لے سکتے. تو ایران کو کوئی خبات نہیں ہوگی. ایران جو ہے وہ دیکھیں، ابھی ایک بیان دیکھ لیجئے ڈونلڈ ٹرمپ کا، جو جنگ سے پہلے ان کے بیان تھے اور جنگ کے بعد کے بیان بالکل مختلف ہیں. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ میزائل ٹیکنالوجی بھی رکھ سکتے ہیں. ان کو کیا ماننا ہے کہ سویلین اور پرامن پرپزز کے لیے وہ نیوکلیئر جو اکارڈنگ ٹو IAEA کے جو رولز ہیں اس کے مطابق وہ اپنی انریچمنٹ بھی کر سکتے ہیں جو 3.67 ہے if I recall it correctly. تو مجھے لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کیا چاہتے ہیں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ لکھ کے دے دیں کہ جی ہم نیوکلیر بام نہیں بنائیں گے، اور اس کے بعد وہ وکٹری کا نوشن آف وکٹری وہ اپنی اعلان کریں گے مڈ ٹرم پول سے پہلے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے اندر آر نہیں ہوگی. لیکن جہاں پر مشکلات ہوں گی وہ ہوں گی اقتصادی پابندیوں پہ اٹھانا، لبنان کے اندر جو ہے مستقل بنیادوں پر سیز فائر کرنا، اور اسرائیل کے اور نتن کو لگام ڈالنا. وہ ایک مشکل ہوگا. تو 60 دن جو اگلے ہیں اس کے ہر روز کیلنڈر جب تبدیل ہوگا تو ہر روز ایک نئی آزمائش یا نئی ٹرائل شروع ہوگی اس پیس پروسیس میں. اور اسی وجہ سے پاکستان اور قطر اور سعودی عرب اور دوسرے ممالک یہ چاہتے ہیں کہ یہ نیگوسیشن پرامن قیام کے لیے امن قائم ہو سکے مشرق وسطیٰ کے اندر، اس ریجن کے اندر یہ ٹریک پہ رہیں، ڈی ریل نہ ہو جو نیتن یاہو چاہتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ نیگوشیشن کی ٹیبل پہ ہی معاملہ طے ہوگا، اور ایران اور جو امریکہ ہیں وہ جنگ میں دوبارہ داخل نہیں ہونا چاہتے. اب عمران علی صاحب، جتنا جنگ شاید مشکل کام ہے اسی طرح سے سفارتکاری اور ثالثی اور جنگ بندی یہ شاید اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہے جو پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت نے وہ کی. اور آج اس کا اظہار جے ڈی وینس کھل کر اور جن الفاظ میں کر رہے تھے وہ جو شاید سفارتکاری سے بھی الفاظ جو ہے سفارتی الفاظ ان سے بھی زیادہ کا تھا. پاکستان کا رول اور اتنا پیشنس اور ایسے بڑے معاملے میں آپ خود سفیر رہے ہیں، یہ کردار کس طرح سے سفارتی لحاظ سے آپ دیکھتے ہیں؟ جی سفارت سے زیادہ تھا. یہ سفارت تو یوزلی ڈپلومیٹس کرتے ہیں. یہ جو پرسنل انٹرسٹ ہے
پاکستان کے چیف آف ڈیفینس فورسز کا اور ان کی نیور گیو اپ والی اسپرٹ ہے، یہ اس میں تھی. اور دوسری بات یہ کہ سول ملٹری میں کوئی بڑی اریٹیشن نہیں تھی، نہ انٹرنل نہ ایکسٹرنل، بلکہ ان چاروں نے، پرائم منسٹر نے، سی ڈی ایف نے، اس کے علاوہ فارن منسٹر نے اور انٹیریئر منسٹر نے بڑا اچھا ٹیم ورک دکھایا. آج میرا خیال ہے فارن منسٹر کائرو سے شاید میٹنگز ختم ہوئی ہیں، وہ ادھر چلے گئے مڈل ایسٹ کا ان چار ممالک کی ٹاکس وغیرہ کرنے کے لیے. اور انٹیریئر منسٹر جس طرح آپ نے کہا آخری وقت پہ انس نے بھی بتایا، انہوں نے فورس کیا کہ ایران کی ٹاک سے نکل نہ جائے. پہلے بھی یہ چوتھا پانچواں ٹرپ تھا میرا خیال ہے ان کا، 2 سیکرٹ تھے 2 ایویڈنٹ تھے. تو اس لیے پاکستان نے بہت زبردست رول پلے کیا ہے. پاکستان نے اب یہ دیکھنا ہے کہ اس نے اس کو کیسے، جو اس کی انٹرنل پاکستان کی اسٹیبلٹی ہے، اور میں اکانومی کا جنرل لفظ استعمال نہیں کروں گا، جو پاورٹی پاکستان میں ہے اس وقت، اس کے لیے مڈل ایسٹ میں انٹرنیشنلی اور ایک ایسا پلان ہو کہ جس میں اس پاورٹی کو ایڈریس کر سکیں. یہ بڑا ضروری ہے. یہ کئی دفعہ ہمیں ہماری لیڈرشپ میں سے مسنگ لگتا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. بالکل صحیح. اچھا اویس توحید صاحب، یہ آج جس طرح سے پاکستان کے، اور 11 اپریل سے میں اسلام آباد کا وہ دن یاد کر رہا ہوں، اور آج 21 جون، 70 دن یہ بڑے مشکلات میں رہے ہیں. جنگ دوبارہ شروع ہوتی، پھر جنگ بندی کی طرف جا رہے ہیں، پھر حملہ ہو رہا ہے. پاکستان کی کوششیں ایران اور امریکہ کے درمیان چلتی رہیں، تہران اور واشنگٹن کے درمیان مسلسل رابطہ، برج، اور آج جس نہج پہ لے کر آئیں. پاکستان کے چند سال پہلے کچھ اور پکچر پوری دنیا میں تھی، آج بالکل اس کے اپوزٹ جو ہے وہ پکچر نظر آ رہی ہے. یہ سفر کوئی خدائی دین پاکستان کو مل گیا ہے سمجھتے ہیں، اور اس کو پھر اپرچونٹی کو پاکستان نے وہ ریلائز بھی کیا اور اس میں کامیابی بھی ہوئی. اس کو آپ کیسے اس کا تجزیہ کریں گے؟ اس پاکستان کی جو امیج بلڈنگ ہوئی ہے، اور جو مغربی دنیا کے اندر ایک نیریٹو یا بیانیہ جو ہے وہ ایک اٹس ہولڈنگ از گراؤنڈ، اور میری زندگی میں تو شاید یہ بہت ہی یونیک بات میں نے دیکھی ہے، اور بڑا فخریہ انداز میں یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہوا ہے یہ معاملہ. اس کا آغاز گزشتہ سال جو انڈیا کے خلاف جنگ کے اندر کامیابی تھی وہاں سے ہوا ہے، اور اسی کے اندر فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کو ایک پرسیو کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ ایک وکٹوریس جنرل ہیں، ایک اسٹرانگ نروز کے جنرل ہیں. اور مغرب کے اندر جو انڈیا کی ایک رومانس تھا کہ کنونشنل وار کے اندر ان کی کوئی برتری ہوگی، وہ رومانس بھی شیٹر ہوا. تیسری بات یہ کہ اس پورے دوران فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب نے جو ان کا ماضی کے اندر ایک اسٹیچر تھا، یعنی کہ آئی ایس آئی کو انہوں نے ہیڈ کیا ہے، ایم آئی کو ہیڈ کیا ہے، تو وہ جو ریجن کے انٹیلیجنس ایپریٹس کو تھے وہ بہت اچھی طرح جانتے تھے. اور ڈونلڈ ٹرمپ اس بات سے بہت متاثر ہوئے جنرل عاصم منیر صاحب کی، اور خود شہباز شریف صاحب شریف خاندان کا ایک گلف اسٹیٹس میں، عرب اسٹیٹس کے اندر ایک خاندانی ذاتی ایک انفلوئنس بھی ہے، ایک تعلق بھی ہے. تو یہ ساری ایک سنکرونائزیشن جو ہوئی ہے سول اور ملٹری لیڈرشپ کی، وہ ایک مثالی ہے، غیر معمولی ہے. اور آج جو آپ ہچکچا رہے ہیں وہ عذرائے مذاق جے ڈی وانس نے کہا کہ ان کی زندگی میں 2 ہی اہم شخصیات ہیں، ایک ان کی بھارتی نژاد جو ہے وہ اہلیہ، اور دوسری شخصیت جو ہے وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب، جو ان کے بقول 3 مہینے کے اندر ان کی کسی اور شخصیت سے اتنی زیادہ بات چیت نہیں ہوئی. تو اس کا اندازہ لگا لیجئے کہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کا 24/7 جے ڈی وانس سے، اسٹیو وٹکاف سے امریکہ میں، غالباف اور عباس عراقچی سے ایران کے اندر، اور سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان کے ساتھ رابطہ، اور قطر کے ساتھ شہباز شریف صاحب اور اسحاق ڈار صاحب کا رابطہ. تو یہ ایک مل کے جو ایک سمفنی کی طرح ایک جو ہوتا ہے نا، ایک یہ ان رابطوں کے بعد ہی آج اویس توحید صاحب جو آج صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے کہ پوری دنیا کا میڈیا پاکستان کے وزیر اعظم کی، فیلڈ مارشل کی بھی بات کر رہا ہے اسی طرح سے جیسے مذاکرات کی بات ہو رہی ہے. بہت شکریہ. پروگرام سے مدثر اقبال کو اجازت دیجیے گا. اپنے خیال رکھیے. اللہ حافظ.